توشہ خانہ سے جو لیا وہ ریکارڈ پر ہے. 3 سال بعد بھی مخالفین کو میرے خلاف توشہ خانہ کے سوا کچھ نہ ملا. فرح خان کے پاس عہدہ تھا نہ وزارت، کیسے پیسے لے سکتی ہے؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے. عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو. کہا سبق سیکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے. پچھلے انتخابات میں ٹکٹوں پر توجہ نہیں دی تھی، اس بار ٹکٹس خود دیکھ کر دوں گا. شہباز شریف ابھی سے انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ اپنے افسران لگا کر میچ فکس کریں گے. کوشش میں ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہو. قوم سے اپیل ہے انہیں تسلیم نہ کیا جائے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک اسٹیبلشمنٹ نے ختم کرایا. جنوری سے بننے والے پلان میں حسین حقانی بھی اہم ملاقاتیں کر رہا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی بھی خچروں کا بازار لگا کے آپ سے جو کرائسس ہے وہ ختم نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحران زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے. آئین کی خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں ہے. خلاف ورزی کرنے والا خوشی سے جائے گا یا قیمت ادا کرنی ہوگی. آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں مگر اپنا کام کرتے رہیں گے. صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے ریمارکس. چیف جسٹس بولے عدالت اپنا آئینی کام سر انجام دیتی ہے، فیصلوں کا احترام چاہتے ہیں. 15,000 لوگ جمع کر کے فیصلے پر تنقید کریں گے تو عدالت کیوں معاملات میں پڑے؟ جسٹس جمال خان نے ریمارکس دیے. پارلیمان نے تاحیات نااہلی کا واضح نہیں لکھا. پارلیمنٹ موجود ہے، دوبارہ اس کے سامنے پیش کر دیں. عدالت کے سر پر معاملہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اہلکاروں پر تشدد کرنے والے ارکان اسمبلی کی شناخت مکمل. قلعہ گجر سنگھ پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دیں. گلبرگ سے خاتون ایم پی اے گرفتار. مزید افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے. فیاض حسن چوہان، عمر تنویر، رانا شہباز، خیال کاسترو، حافظ عمار یاسر، مہندر سنگھ، واسق قیوم، نوابزادہ وسیم، تیمور سعود، مومنہ وحید، زینب عمر، شاہدہ احمد اور آسیہ امجد شامل. پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن کورٹ سے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا. آئینی ہوتا جب تک میرے پاس ہے، اسی غیر آئینی کام کو میں آئینی انڈورسمنٹ نہیں دے سکتا. سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ آئی ہے اور جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے تحت آرٹیکل 130(5) کی جس میں حلف کے لیے دعوت دی جاتی ہے وہ بھی فی الحال مؤخر. صدر مملکت عارف علوی کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت. پنجاب میں نیا سیاسی بحران سر اٹھانے لگا. نامنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ لٹک گیا. لیگی قیادت نے سر جوڑ لیے. آئینی ماہرین سے مشاورت، قانونی پہلوؤں کا جائزہ. لیگی قیادت ماہرین کی مشاورت کے بعد نامنتخب وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے اگلا قدم اٹھائے گی. پرویز الہی اور دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد نہ ہو سکا. پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کا تحریک پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ. جاگیردارانہ جمہوریت ہے، یہاں پر خاندان نہیں عوام بیٹھے ہونے چاہیے. نون لیگ کی غیر واضح پالیسی وفاقی کابینہ کے اعلان میں رکاوٹ بن گئی. وعدے کے باوجود نون لیگ پنجاب کی گورنرشپ پی پی کو دینے سے کترانے لگی. نون لیگ نے چیئرمین سینٹ کے لیے بھی اسحاق ڈار کا نام تجویز کر دیا. پی پی قیادت کا سخت رد عمل. نون لیگ نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے پہلے جے یو آئی فے سے حامی بھری، اب اپنا امیدوار لے آئے. پی پی قیادت کا کہنا ہے کہ تمام اتحادیوں کو تحریک انصاف سے توڑ کر لائے اور ہم ہی گارنٹر ہیں. نون لیگ دل بڑا کرے اور جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے. امپورٹڈ حکومت آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا مگر ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکی. فاروق حبیب کہتے ہیں صرف شو بازی کے لیے سپیڈ اور خادم پاکستان کے القابات استعمال ہو رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ NRO ہے، انتخابی اصلاحات بہانہ ہے. بیرسٹر علی ظفر بولے اس وقت ریاست بغیر حکومت کے چل رہی ہے. کابینہ کے بغیر پاس کیے گئے تمام احکامات اور کام غیر آئینی ہیں. عدالتی فیصلے کے مطابق اکیلا وزیر اعظم وفاقی حکومت نہیں.
تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس بلا مقابلہ آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب آج ہی حلف اٹھائیں گے۔ اپوزیشن نے چناؤ میں حصہ نہ لیا، انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ اسمبلی کے باہر تحریک انصاف اور اپوزیشن کے کارکن جمع، ایک دوسرے کے خلاف نعرے، اسمبلی کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش۔ سردار تنویر الیاس 2018 میں پنجاب کی عبوری حکومت میں وزیر، 2019 سے 2021 تک پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین رہے۔ اقتدار نہیں رہا تو ملک جائے بھاڑ میں، قوم کو تشدد پر اکسایا جا رہا ہے، ایسے تو سول وار کی طرف جائیں گے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ اب یہ سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے، حکومت نئے مینڈیٹ کا سوچے۔ نفیسہ شاہ کا وزیر اعظم سے فوری طور پر معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر زور، کہا بہت ہو گیا، اب سمت درست کرنا ہوگی۔ بی این پی منگل نے بلوچستان میں شہریوں کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف واک آؤٹ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 20 اپریل کو ہوگا، کاغذات نامزدگی کل 12 بجے تک حاصل کیے جا سکیں گے۔ مصیبت یہ ہے پچھلے حکومت کے وزیر اعظم کا گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے، انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے۔ اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے۔ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ میرے وزیر اعظم بننے سے سابق وزیر اعظم کو گھبراہٹ تو ہوگی لیکن عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو ہو، میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کا عادی ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میٹرو منصوبے کی تقریب سے خطاب، کہا منصوبے میں 4 سال تاخیر ہوئی، اب دن رات محنت اور لگن سے عوامی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ سابق وزیر اعظم تو ہیلی کاپٹر پر آتے جاتے تھے، وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، انہیں غریب سے کیا غرض۔ وزیر اعظم کی چینی حکومت سے کے سی آر کو سی پیک میں شامل کرنے کی بھی سفارش، کہا ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا، ملک و قوم کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر کی ملاقات، دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ پرائم منسٹر جو لگائے ہیں، یہ تو بیچارہ چابی والا جن ہے، ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی۔ میٹرو کا کام 4 سال سے رکا ہوا تھا اور انہوں نے 3 دن میں وہ سارا کام کروا کے آج افتتاح کر دیا۔ جن ہو کون ہو بھائی؟ 4 سال کا کام 3 دن میں کر دیا، کیا جن ہے یہ؟ پرائم منسٹر سیاسی کارٹون ہے، روز ایسے تماشے کرے گا۔ شہباز گل کہتے ہیں پرائم منسٹر کو بیماری ہے، یہ قومی خدمت کے لیے نہیں جاگتے، انہیں سکون ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں بس پینٹنگ سے بھی نہیں بنتی جتنی دیر میں آپ نے منگوا لی۔ ہمیں پتہ ہے کہ امریکی سازش پر حکومت کا تختہ الٹایا گیا۔ بلاول جب واشنگٹن گئے تو طے ہو گیا تھا کہ وہ وزیر خارجہ بنیں گے۔ بلاول بیرونی وزیر خارجہ ہیں جو خواہش پر تھوپے جا رہے ہیں۔ اسد عمر نے منصوبے سے متعلق سی ڈی اے کا 2 ماہ پرانا پریس ریلیز شیئر کیا، کہا گیا کہ میٹرو اپریل کے پہلے ہفتے میں چلنا شروع ہوگی۔ جو نئی حکومت بنی ہے وہ 1 سال کے لیے ہے، لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے۔ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے، اقتدار پھر اس کو لمبا کرنا یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو، اس کے سامنے بھی ہماری رائے بالکل واضح ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام فے نے فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اقتدار کو غیر ضروری لمبا کرنا جے یو آئی فے کا موقف نہیں، ہم فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں، انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، ان اسمبلیوں سے فائدہ اٹھا کر اصلاحات کریں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا صاحب کی اپنی حکومت ہے، انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، مگر الیکشن فری اور فیئر ریفارمز کے بعد ہونے چاہیے۔ صدر اور گورنر ایک جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں آئین و قانون کی کوئی شرم نہیں۔ بیرونی سازشوں کے اعلی کاروں کو پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے، سیاسی میدان ہو یا انتخابی میدان، ان کو عبرتناک شکست کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہنگو کے ضمن الیکشن میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کر بھی پی ٹی آئی کو نہ ہرا سکی۔
تحریک انصاف کے ڈاکٹر ندیم خیال NA-33 سے کامیاب. ڈاکٹر ندیم خیال نے 20,772 ووٹ حاصل کیے. JUI دوسرے نمبر پر رہی. PTI نے 2018 میں یہ سیٹ 800 ووٹوں کی برتری سے جیتی تھی. اس بار 2,500 سے زائد ووٹوں کے فرق سے میدان مارا. حلقے میں کھلاڑیوں کا جشن. مراد سعید کا ہنگو کے عوام سے اظہار تشکر. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہنگو کے غیرت مند لوگوں نے PDM کے متفقہ نمائندے کو شکست دی. بیرونی سازشوں کے اعلی کاروں کو پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے. نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو 5,000 جرمانہ بھی کر دیا. ریمارکس دیے سزا یافتہ اشتہاری کے لیے لازم ہے کہ وہ سرنڈر کرے. شک نہیں کر سکتے کہ حکومت سپریم کورٹ کے طے اصولوں کے خلاف جائے گی. درخواست کے ساتھ کوئی ٹھوس مواد موجود نہیں. اخباری تراشوں پر فیصلہ نہیں کر سکتے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا عمران خان سے اظہار یکجہتی. وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج. شکاگو، مشیگن، نیو یارک، کینٹکی میں سمندر پار پاکستانیوں کے مظاہرے. لندن میں بڑا احتجاج. امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے مظاہرین کا. نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے باہر بھی مظاہرہ. برمنگھم اور مانچسٹر میں بھی احتجاج. پیرس، میلبرن میں بھی پاکستانی سڑکوں پر نکلے. عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا. بیلجیم، اٹلی، نیدرلینڈ اور جرمنی میں بھی عمران خان کے حق میں ریلیاں. لاہور ہائی کورٹ میں ملزم کی ضمانت کا ریکارڈ لے کر آنے والا سب انسپکٹر سلمان زندگی کی بازی ہار گیا. ضمانت خارج ہونے پر سب انسپکٹر کی ملزم اور وکیل سے ہاتھا پائی ہوئی تھی. گجرانوالہ میں فائرنگ. 2 افراد جام بحق اور 2 زخمی ہو گئے. بنو کے علاقے منڈان پارک کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید. پولیس کے مطابق اہلکار افتخار کا بھائی شاہزیب پہلے ہی شہید کیا جا چکا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رکشہ ڈرائیور کا ٹریفک پولیس اہلکار پر بدترین تشدد. ویڈیو وائرل ہونے پر ٹریفک پولیس کا نوٹس. فوری انکوائری کا حکم دے دیا. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی رپورٹ جاری کر دی. ماورائے عدالت قتل، مسلمانوں پر تشدد، حجاب پر پابندی اور بنیادی حقوق کے غصب ہونے کی نشاندہی. رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں شامل. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی. عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. سعودی عرب، عراق اور ایران کی واقعے کی شدید مذمت. مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے اقدامات کو فوری روکنے کا مطالبہ. اسرائیلی فورسز کا مسجد اقصی پر 3 دن میں تیسرا حملہ. مزید 22 فلسطینی زخمی. مزاحمت پر 18 کو گرفتار کر لیا. جونیئر ورلڈ کپ میں پاکستان ناک آؤٹ میچ کیوں نہ جیتا. PCB نے انکوائری مکمل کر لی. ہیڈ کوچ اعجاز احمد نے موقف اختیار کیا کہ کھلاڑیوں کا تعلق پسماندہ علاقوں سے تھا، اس لیے ذہنی طور پر مضبوط نہ تھے. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,001 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,13,170 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,380 درہم. 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے.